بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں زارا آپا آج بیان کروں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور صداقت کا یقین تھا، لیکن حسد اور آبائی تقلید انہیں حق کے اتباع سے روکتی تھی۔ ایک رات ابو جہل اور احنس اور ابو سفیان تینوں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت سے فارغ ہوئے تو یہ تینوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ احنس پہلے ابو سفیان کے گھر جا کر پوچھنے لگا کہ اے ابو سفیان، تم نے محمد کے بارے میں کیا جانا؟ تو ابو سفیان بولا کہ میں نے محمد سے بہت سی ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مطلب میں جانتا ہوں، اور کئی ایسی باتیں بھی سنی ہیں جن کا مطلب میں نہیں جانتا۔ احنس نے کہا واللہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس گیا اور اس کی رائے دریافت کی۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کی بات سچی ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ بنی عبد المناف کے ساتھ ہم نے ہر چیز میں مقابلہ کیا اور ہم نے ان کی برابری کی، اور اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم میں نبوت ہے، اور ظاہر ہے اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم ہم اس پر یقین نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ اسی تناظر میں قرآن کریم کی سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، لیکن وہ ظالم اللہ کی آیت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ کفار مکہ مایوس ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت کو چھوڑیں گے یا اس میں نرمی کریں گے، تو انہوں نے دوسرے طریقے آزمانے شروع کر دیے کہ شاید اسی طرح سے ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ طریقہ امتحانی سوالوں کا تھا، لہٰذا سب سے پہلے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نصر بن حارث قریش میں شیطان آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچاتا اور لوگوں کو آپ کی دشمنی پر ابھارتا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، ان دونوں کو قریش نے مدینہ کے علماء یہود کے ہاں اس غرض سے بھیجا کہ نبی کریم اور آپ کی صفات کے متعلق دریافت کریں۔ کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، لہٰذا یہ دونوں مدینہ آئے اور یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ان کے سامنے بیان کی۔ علماء یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتوں کے بارے میں سوال کرو۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ نمبر 2، ذوالقرنین کس طرح مشرق سے مغرب تک پہنچا؟ اور نمبر 3، روح کیا ہے؟ اگر ان کے متعلق صحیح جواب دے دیں تو بلا شبہ وہ نبی ہے، ورنہ نبوت کا جھوٹا مدعی ہے۔ وہ دونوں اشخاص مکہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان سے ان چیزوں کے متعلق پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ کہف نازل فرمائی، جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا مفصل قصہ مذکور ہے، اور روح کے سوال کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا۔ معزز سامعین، روایات کے مطابق قریش نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اے محمد، اپنی نبوت کی سچائی پر کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تم ہی نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر اپنی پہلی حالت پر آ گیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قمر میں موجود ہے۔ کفار نے آپس میں کہا کہ محمد نے تم پر جادو کیا تھا، مسافروں کا انتظار کرو، اگر انہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے
تو آپ سچے نبی ہیں ورنہ جادوگر ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ہر طرف سے جو مسافر آئے انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرم مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہیں، اسی لیے وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے اور انہیں مروع کار بھی لاتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ ٹولہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دیجئے جس سے ہم یہ یقین کر لیں کہ آپ ہی واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ نشانی دکھا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزہ ہمیں دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دعا کی اور چاند کی طرف انگشت مبارک کی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے فوراً کلمہ پڑھ لیتے اور ایمان لے آتے، لیکن ان کے دماغوں میں کفر و عناد کا ہناس بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ایمان نہیں لانے والے تھے۔ کہنے لگے آپ نے تو جادو کر دیا ہے، لیکن پھر خود ہی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، لہٰذا باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں اور وہ شہادت دیں گے تو ہم بھی اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سامعین، باہر سے آنے والے مسافروں نے اس معجزے کی تصدیق کی اور پتہ چلا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے کہ قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ میرے چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔